السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مخصوص نشستوں سے متعلق پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کا سوال ہے کہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، کون کرائے گا۔ یقینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے بھی عمل درآمد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آج میٹنگ کی اور جو الیکشن کمیشن کے آئینی ماہرین ہیں ان کی جانب سے لیگل ٹیم جو تھی ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی، اور فی الحال فیصلہ حتمی تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن یعنی آج فیصلہ فائنل نہیں کر سکا۔ الیکشن کمیشن بھی کنفیوزڈ ہے فی الحال کہ بھائی غیر آئینی فیصلے پر عمل درآمد کیسے کرائیں۔ غیر آئینی تو فیصلہ ہے، آئین سے بالا تر ہو کر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کا کیس جو ہے، یوسف رضا گیلانی کو کہا جا رہا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف خط لکھیں سوئس حکومت کو۔ افتخار محمد چودھری نے کہا تھا تو گیلانی نے انکار کیا تھا۔ گیلانی وزیر اعظم تھے، گیلانی نے کہا کہ بھائی آئین سے ماورا کام میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ کیسے حکم کر سکتے ہیں، تو ان کو نااہل قرار دیا تھا، وہ الگ بات ہے۔ تو الیکشن کمیشن یہ بالکل سیم کیس ہے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ کے معاملات کو کور بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں اور اپنا چینل بھی ویلاگ بھی کرتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے گا؟ الیکشن کمیشن آج فیصلہ حتمی نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹیں ہیں نا؟ الیکشن کمیشن بھی ایک پریشانی میں تو ہے نا کہ بھائی کیسے عمل کریں؟ جی ادا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز نے، معزز ججز نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے میں فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ تو ایک پاپولزم اپروچ یا پاپولسٹ اپروچ یا خواہشات پہ مبنی ایک فیصلہ ضرور ہے۔ ہوا میں تو تیر بھی نہیں چلائے جا سکتے، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کے بھی ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اب الیکشن کمیشن مجبور ہو گیا۔ اب ایک طرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، وہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ہمیں فیصلہ دے دیا، حکم دے دیا ہمیں اس اور یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی کنفیوژن ہو تو پھر رابطہ کر سکتا ہے۔ نہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں کہا تھا، وہ جن کی سہولت کاری ہے ان کو بھی کہا تھا، الیکشن کمیشن کو نہیں کہا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ پی ٹی آئی کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب ہو یہ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے جب یہ فیصلے کو دیکھا غور سے، صاف ظاہر ہے آج بھی ان کا اجلاس ہوا، تو اس میں آئین اور قانون کی تو گنجائش نہیں ہے کہ بھئی یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں تو کس قاعدے اور قانون کے تحت دی جائیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہہ دیا گیا کہ تحریک انصاف ایک آئینی اور پارلیمانی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب الیکشن کمیشن اپنے ایکٹ کو دیکھتا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے، جو آئین ہے، جب اس آئین کو دیکھتا ہے تو اس میں تحریک انصاف کی تو رکنیت منسوخ ہوتی ہے، یہاں پہ اسے کہہ رہے ہیں آئینی جماعت ہے۔ اچھا، اب ایک پارٹی جس کی رکنیت ہی منسوخ ہونے والی ہے، رکنیت ہی منسوخ کے اس در پہ ہے، یہ تو پھر بھی الیکشن کمیشن کی سمجھو وہ ہے کہ اس نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو کہ ابھی تک اس نے اس پارٹی کو اس کی رکنیت ہی منسوخ نہیں کی، یہ ڈھیل ہے واقعی۔ تو یہ اس کو پارلیمانی پارٹی، آئینی پارٹی سے اوپر پھر پارلیمانی پارٹی بنا رہی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی، یا اس کے جب وہ اپنا آئین دیکھتا ہے تو اس آئین کے مطابق تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اس پہ اوپر ہی جب سوال آتا ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن اس کو اگر آئینی پارٹی مانتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر الیکشن کمیشن اپنے آئین کے خلاف جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئین پہ عمل کرے یا سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ آئین ہو وہاں پہ فیصلے اہمیت وقت نہیں رکھتے، کھو دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ یہ ابھی بندیال صاحب کے دور میں کیا ہوتا تھا، بندیال صاحب یک طرفہ فیصلے دیتے تھے،
حکومت کو نوٹس جاری نہیں کرتے تھے, حکومت کے وکیلوں کو نہیں سنتے تھے, ایک سماعت میں ہی فیصلہ دے دیتے تھے, تو پارلیمنٹ کیا کرتی تھی کہ بھائی غیر آئینی فیصلہ ہے, ریجیکٹ. تو یہی مسئلہ الیکشن کمیشن کو درپیش ہے. آج الیکشن کمیشن کے حکام سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ بھئی ہمیں وے آؤٹ تو نکالنا ہے. اب ہم یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے سامنے ڈٹ گیا, یہ بھی تصور نہیں دینا چاہتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے پہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد کریں, لیکن ہمیں آئین اجازت نہیں دے رہا. اور اس میں ایک بات جو آپ نے شروع میں کوٹ کی سید یوسف رضا گیلانی والی, وہ وزیر اعظم تھے, وہ بھی ایسا تھا کہ آئین ان کو مانے تھا کہ آپ نے خط نہیں لکھنا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا تھا آپ نے خط لکھنا ہے, تو وہ انہوں نے خط نہیں, کیونکہ صدر کو استثناء تھا. ہاں, انہوں نے آئین نہیں, انہوں نے آئین کو مانا تھا اور انہوں نے اس کو نائل کر دیا تھا. لیکن یہ معاملہ یہاں پہ تھوڑا اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر کو نائل بھی نہیں کر سکتے, اس کے خلاف فیصلہ بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ خود آئینی عہدہ ہے, وہ ایک آئینی عہدہ ہے. چیف الیکشن کمشنر کو اگر ہٹانا ہے تو ریفرنس آئے گا, اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آتا ہے اور پھر وہ معاملات آگے چلتے ہیں. تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آ سکتا ہے, تو پھر منصور علی شاہ کے خلاف بھی آ سکتا ہے. ریزن تو پھر بہت ساری ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے آئین کو دیکھنا ہوگا, چونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ ہے, اس کا اپنا میکانزم ہے کام کرنے کا, اور سپریم کورٹ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے آئینی طور کے اوپر بھی کہ وہ ایک آئینی ادارے کے اوپر خام خواہ اثر انداز ہو. ہاں, آئینی کمانڈ ہو تو آپ کر سکتے ہو, جب آئین آپ کو پرمیشن نہیں دے رہا تو آپ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے سکندر سلطان راجہ کو چاہیے وہ کہ بھئی آپ کے خلاف, دیکھیں یہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی بھی, ایک فزیکل دہشت گردی ہے ریاست کے خلاف, بنو پہ اٹیک ہوا, وہ سارا کچھ ہوا, دوسری طرف سے ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اور یہ دونوں پراکسیاں طریقے انصاف کی. ٹھیک ہے, آپ اور ہم, آپ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کا شکار ہیں, ہم بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کا شکار ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ امیون ہو, کہ آپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے آرمی چیف کے بارے میں جو کچھ ملغوزات بکے جاتے ہیں, جو کچھ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بکے جاتی ہیں, یا جو آپ کے خلاف بکے جاتے ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن آپ نے پریشر میں نہیں آنا, آپ نے ڈٹ جانا ہے. جب آپ کا اپنا آئین آپ کو اجازت نہیں دے رہا, اگر آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا اور اپنے آئین کے خلاف گئے, تو آپ اس یوں سمجھیں کہ آپ خود آئین شکنی کر رہے ہیں. ایک اس بنیاد پر کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر رکنیت منسوخ ہو جاتی ہے پارٹی کی, اور دوسرا جو پارٹی طیب الیکشن میں حصہ جس نے نہیں لیا تو وہ پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو اس چیز, ان کے فیصلے سے آئینی طور پر تو نہیں بنتی. دیکھیں ایک چیز ہے, جو پارٹی اپنے الیکشن نہ کرا سکے اس کو تو رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جنرل الیکشن میں آ سکے. بالکل لاجیکلی, آئینی کانسٹیٹیوشن, اور یہی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں تحریک انصاف میں 1 یا 2 دفعہ شاید انٹر پارٹی یہ الیکشن, بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی کس کھاتے میں لکھ رہے ہیں؟ وہ تو الیکشن بیرسٹر گوہر والے جو الیکشن ہوئے تھے, وہ تو سپریم کورٹ نے انٹر پارٹی الیکشن ختم کر دیے تھے آپ کے سامنے. پھر بھی چیئرمین پی ٹی آئی سارے رپورٹ کر رہے ہیں اخباروں میں, وہ تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ تو دیکھو, وہ جو الیکشن ہوا تھا انٹرا پارٹی, وہ ایک انہوں نے گاؤں میں جا کے, اور وہ جو جس طریقے سے کیا تھا, اور سپریم کورٹ میں ثابت ہی نہیں کر سکے کہ کون سے کینڈیڈیٹ نے, کون سے کینڈیڈیٹ نے حصہ لیا, کس نے کتنے پیسے جمع کرائے, کوئی فیس کی رسید, کوئی یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے, تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گئے تھے, اور یہ چیئرمین بھی نہیں لکھ سکتے. لیکن ایک چیز چل رہی ہے تو بس چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جسٹس وجیہ الدین والا 2015-2013 میں شاید ان کا الیکشن ہوا, پھر وہ معاملات سال 2 سال چلتے چلتے 2015 میں انہوں نے اپنے چیف الیکشن کمشنر, وہ سابق چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے وجیہ الدین, یا جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس وجیہ الدین, ان کی اس سربراہی میں پھر خان صاحب نے کمیٹی بنائی. تو اس کمیٹی نے کہا کہ یہ تو فرلو الیکشن ہے, یہ تو الیکشن ہی نہیں ہوئے, اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی تھیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ اپنے 2 نمبر الیکشن کے خلاف, یا انٹر پارٹی الیکشن والوں کے خلاف وہ لینے کے, انہوں نے جو ہے جسٹس ڈیڈ وجیہ الدین کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا, اور اس کی رکنیت, پارٹی رکنیت ہی منسوخ کر دی تھی. تو اس وقت سے لے کر 2015-2013 سے لے کر آج کیا تاریخ ہے, آج کون سا ہے, 2024 میں ہم ہیں, ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے.
4 साल तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन एनुअली इनको लिखता था कि खुदा का नाम माने, ये एक ज़रूरी होता है हर पार्टी के लिए अपने इलेक्शन कराना, आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। चूंकि उस वक्त हुकूमत में थे तो इन्होंने नहीं कराए। अच्छा, जब हुकूमत गोशवारे जमा होते हैं मेंबरान के, अगर गोशवारे जो जमा नहीं कराते उनको मुअत्तल कर देते हैं। तो जब इन्होंने नहीं कराए तो इलेक्शन कमीशन ने फिर आखिरी इनको मौका दिया कि हम आपकी पार्टी रुकनियत भी मनसूख कर सकते हैं। और फिर ये जब अपोजिशन में चले गए या ये जो तरीके अदम एतमाद के बाद पोजीशन चेंज हुई, तो उस टाइम चूंकि ये हुकूमत में नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनका दबाव नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा इनको डंडा दे दिया कि भाई इलेक्शन कराओ। तो इन्होंने आगे से इलेक्शन आ रहे थे, इन्होंने उस चीज़ के लिए एक फरलू इलेक्शन कराए। अब उसमें जुर्लू अब उसमें जुर्लू इलेक्शन कराए, वो भी साबित ना कर सके कि हमने कैसे कराए। तो इस वजह से अब आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, इलेक्शन एक्ट के तहत देखा जाए, तो तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इसकी रुकनियत ही मनसूख होती है। जब इसकी रुकनियत मनसूख होती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह, अत्तर मिनल्लाह और ये पूरा जो गैंग है, ठीक है, ये कैसे कह सकता है, सॉरी मैं गैंग कह गया, मोअज़्ज़ज़ जज साहब है, तो मोअज़्ज़ज़ जज है सर, रिस्पेक्टेबल शाह जी वैसे रिस्पेक्टेबल है, असम मुर्शिद है साढ़ा सर मंसूर अली शाह, ठीक है, फैसले जो भी दे उसकी मर्जी है, ठीक है, उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, लेकिन मुर्शिद सही हैं सारे सही। तो बात यह है कि उनको तो ये चाहिए था कि ठीक है आप पार्टी नशिस्तें दें, वाबस्तगी होगी, आपका कुछ भी होगा, वट एवर, आपको कंप्लीट जस्टिस करना है, जो भी करना है सर करें, लेकिन कम से कम पहले कायदे कवायद को तो पूरा कर लें। वो इलेक्शन एक्ट के तहत आप इलेक्शन कमीशन को तो हुक्म कर रहे हो कि इनको मखसूस नशिस्तें भी दान कर दो, ये भी कर दो, और अपने चैम्बर भी आपने इनकी सहूलतकारी के लिए ओपन कर दिए। आपने ये नहीं कहा कि इनको अब 15 दिन का उनको वक्त दे रहे हो, 3 दिन का वक्त, और 15 दिन किस खाते में? छोड़े, वो जिस भी खाते, वो फैसला भी किसी खाते में नहीं है, तो 15 दिन किस खाते में। लेकिन बात ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चलो 15 दिन आपने इलेक्शन कमीशन वाले दे दिए, आप ये कहते चलो 3 दिन में पीटीआई अपनी पार्टी इलेक्शन करा ले, चलो आप उसको वैलिड कर देते, ये भी कर देते। आपने ये तो किया नहीं है। अब एक पार्टी की पार्टी रुकनियत आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मनसूख हो रही है, आप उसको पार्लिमानी पार्टी बना रहे हो। तो अब इलेक्शन कमीशन बेचारा गया है पंस, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला, एक साइड पे आइन। अब आइन पे अमल करे या उस पे अमल करे? मेरा तो ख्याल है कि आइन पे अमल होना चाहिए। आइन पे अमल होना चाहिए, इसी तरह ही किया था। आइन पे अमल होना चाहिए। गिलानी पार्लियामेंट अभी गिलानी लावारिस था, अवामी नुमाइंदा था, अवामी नुमाइंदे पे अदालतें चढ़ दौड़ती हैं। ये एक आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी माई का लाल नहीं हटा सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा, और कोई भी अदालत उसके खिलाफ डायरेक्ट फैसला नहीं दे सकती। चीफ अपना अत्तर मिनल्लाह साहब कहते थे जी कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी की, अत्तर मिनल्लाह साहब कुछ भी कर लें जस्टिस साहब, फिर भी वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो इस वजह से सिकंदर सुल्तान राजा के पास को चाहिए कि वो आइन को प्यारा करें, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये रियासत के मामलात हैं। आप रियासत के आइनी इदारे हो और आपने जो हलफ उठाया हुआ है, आपके हलफ में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पासदारी का, आपके हलफ में है कि मैं आइन की पासदारी को जो है वो यकीनी बनाऊंगा और बगैर किसी खौफ और दबाव के। ये 8 जजेस के फैसले के दबाव में सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नहीं आना चाहिए और उनको डट जाना चाहिए। और ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है कि वो जो है वो असूलों के ऊपर समझौता नहीं करते। तो इसी वजह से ये फैसला कौन मरला है। और आपको बेशक आप रजू करें, ठीक है, ये भी ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन शायद कल वो हतमी फैसला करें और उस फैसले में इलेक्शन हुकाम ये तय कर लें कि चूंकि इन्होंने चैम्बर तो ओपन कर रखा है अपना सहूलतकारी के लिए, पीटीआई के लिए, तो चलो हम भी चले जाते हैं, शायद हमें भी हमारी बात इनको समझ आ जाए, हम समझा सकें कि सर ये देखें ये आइन है, ये आइन हमें ये कहता है, आपका फैसला ये आ गया कि खुदा का नाम मानो, कोई हम किधर जाए, आपका फैसला माने या आइन की कमांड को माने। तो इस वजह से कोई रास्ता निकालो बीच का। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। व्यूअर्स, प्रोग्राम आपने सुना, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।